گمراہ ایپیسوڈ 111۔ جہاز شام کے 7 بجے کراچی کی طرف اٹھتا تھا۔ وقت گزارنے کے بجائے وہ مجھے سیدھا VIP روم میں لے گیا۔ میرے لیے اس کا وہ رویہ خاصا حیران کن تھا، کیونکہ میں ایسی اہم جگہ پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ بیٹھ چکا تو وہ میرے چہرے کے تاثرات کو سمجھتے ہوئے بولا، گھبرائے نہیں، یہاں بھی آدمی ہی بیٹھتے ہیں، میں ذرا اچھی اور منفرد جگہ پر بیٹھنے کا عادی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سوڈے کی 2 بوتلیں منگوا لی۔ ابھی ہم وہ پی ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈھلو صاحب کا ڈرائیور برکی بڑی افراتفری کے عالم میں اندر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے وحشت آیا تھی۔ وہ لپک کر ہمارے قریب آیا اور بولا، ذرا باہر آئے خان جی، میں آپ کو ادھر دیر سے ڈھونڈتا آ رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے یار، خیر تو ہے؟ ہم نے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ وہ ارد گرد بڑے غور سے دیکھ کر بولا، ڈھلو صاحب سخت زخمی ہو گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے زخمی کیا ہے انہیں؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ جب آپ حویلی سے باہر آ گئے تو اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد ڈھلو صاحب نے گاڑی نکلوائی اور مجھے ساتھ لے کر وہ پتوکی کی طرف چل دیے۔ انہیں وہاں سے کسی کا پیغام ملا تھا، مگر جب ہم بڑی سڑک پر پہنچے تو گورپور کے قریب ایک گاڑی ہمارے پیچھے سے آئی اور اس میں بیٹھے 2 آدمیوں نے ہم پر اندھا دھند گولیاں برسا دی۔ ڈھلو صاحب شدید زخمی ہو گئے، مگر میں رکا نہیں اور کار کی رفتار ایک دم تیز کر کے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ پھر انہیں کرسچن اسپتال میں داخل کر کے میں آپ کی طرف بھاگا آیا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، ورنہ میں پریشان ہوتا۔ یہ تو بہت برا ہوا برکی، کون تھے وہ لوگ؟ میں نے سراسیمہ ہو کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ہمارا سفر بھی ملتوی ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم خان جی، میں نے ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا ہے۔ گولی کہاں لگی ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گولی بائیں پھیپھڑے میں جا دھسی ہے، خدا ہی خیر کرے، بہت برا حال ہے ان کا۔ چلے خان جی، یہ تو قصہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ بدری نے برکی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کراچی کا سفر کھٹائی میں پڑ گیا تھا، میرے اور آبی کے درمیان ایک اور پردہ حائل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں برکی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اسی وقت ہوائی اڈے سے باہر نکلے اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے کرسچن اسپتال جا پہنچے۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے ڈھلو صاحب کو اس وقت تک آپریشن روم میں ڈال رکھا تھا اور وہ لوگ ان کی جان بچانے کی پوری کوششیں کر رہے تھے۔ ان کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم ہی نہیں، کئی اور آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ سب کے سب معزز لوگ تھے، لمبی لمبی کاروں اور خوبصورت لباسوں میں وہاں پہنچے تھے، مگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسپتال کے کئی ڈاکٹر ڈھلو صاحب کو ذاتی طور پر جانتے تھے اور ان کے رتبے کا احساس انہیں مسلسل ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ وہ سبھی پریشان تھے اور سبھی ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ بدری کی پریشانی دیدنی تھی۔ وہ ہم سے الگ ہو کر آپریشن تھیٹر کے اندرونی دروازے کے سامنے جا ٹھہرا تھا۔ میرا تو ذہن اس سارے اندوناک سلسلے کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ حیرت ہی حیرت تھی جو مجھے مسلسل نرغے میں لیے رہی۔ رہ رہ کر میرا خیال چودھری رحمت علی کے وارثوں کی طرف جاتا تھا، مگر وہ اتنی تیزی سے حرکت میں کیسے آ گئے؟ رحمت علی کے قتل تو بالکل ظاہر تھا، اس کے محرکات بھی ان کے ذہن میں ہوں گے۔ کسی کو سودرا میں معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ رازداری کے اس دودھ کو پھاڑ دینا آسان نہیں تھا۔ پھر وہ کون لوگ تھے جو ڈھلو صاحب پر چڑھ دوڑے تھے؟ وہ کون آدمی تھا جو ان کے لیے پتوکی سے پیغام لے کر آیا تھا؟ اس کے بارے میں برکی بالکل نہیں بتا رہا تھا، حالانکہ اسے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے برکی، ڈھلو صاحب پتوکی کس لیے جا رہے تھے؟ مجھے کچھ نہیں پتا خان جی۔ کیا ڈھلو صاحب پریشان تھے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خوش تھے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تم شادی کر لو برکی، کب تک یوں ہی کنوارے پھرتے رہو گے؟ میں ان کی اس بات پر ہنس دیا۔ وہ پہلے بھی مجھے اسی قسم کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سرکار، کوئی گنجی کانی ہی ڈھونڈ دیں۔ اس پر وہ اور زیادہ ہنسے۔ بہت خوش تھے وہ۔ جو آدمی پیغام لایا تھا اسے دیکھا تھا تم نے؟ وہ گھوڑی پر سوار تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس وقت میں نے ایک جھلک دیکھی تھی اس کی۔ ادھیڑ عمر کا دیہاتی سا آدمی تھا وہ۔ برکت کو کچھ معلوم ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ اسے جانتا ہو، کیونکہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا تھا۔ اچھا، تم اتنے لاپرواہ بھی ہو سکتے ہو، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہیں ان لوگوں کے ساتھی تو نہیں، اس ولایت علی اور تاجور کے، جنہیں یہ بدری باندھ لایا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈھلو صاحب پر گولی چلانے کے بجائے ان لوگوں کی رہائی کے لیے ان سے بات کرتے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔
اتنے میں ایک ڈاکٹر ہمارے پاس سے گزرا. اسے روکتے ہوئے میں نے کہا, جناب, ڈھلو صاحب کا کیا حال ہے اب؟ اللہ سے دعا کرے مسٹر, زخم انہیں خاصا گہرا لگا ہے. یہ کہہ کر وہ کسی خیال کے ذریعے سے انہی قدموں واپس چلا گیا. وہ آپریشن تھیٹر سے ہی باہر آیا تھا. میرا خیال ہے برکی, یہ ساری کارروائی رحمت علی کے آدمیوں نے کی ہے اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. میں نے قطعی لہجے میں کہا, ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ ڈھلو صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑی طاقت حاصل کر لی ہے, کچھ زمینوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو, برکی نے کہا. اتنے میں بدرالدین لودھی ہمارے پاس آ ٹھہرا اور مجھے الگ لے جا کر بولا, میرا خیال ہے خان جی کہ آپ اپنا سفر کھوٹا نہ کریں. ابھی 6:30 بجے ہیں, آپ کراچی چلے جائیں. جو ہونا تھا ہو چکا, میں دیکھ لوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوست کے پیچھے چلے جائیں. ڈھلو صاحب اس کے بارے میں بہت پریشان تھے. نہیں یار, یہ بھی تو کچھ کم سنگین معاملہ نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر آپ کے لیے بھی ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. پتہ نہیں آپ کا دوست کس حال میں ہو. مگر ڈھلو صاحب کیا سوچیں گے؟ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ ان کے لیے تو وہ لوگ آرام ہی تجویز کریں گے. میری مانے تو آپ چلے جائیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا, بس ایک بار ان کا پتہ مل جائے. بدری کا مشورہ درست ہی معلوم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میں چلا جاتا ہوں. مجھے امید ہے تم سارے معاملات سنبھال لو گے. دیر نہ کریں, برکی کو نہ بتائیں. میں کہہ دوں گا کہ آپ ڈھلو صاحب کے دشمنوں کے تعاقب میں گئے ہیں. ہاں یہی کرو, مگر مجھے ان کی خیر خیریت کا علم کیسے ہوگا؟ میں یہاں ٹیلی فون آپریٹروں کو بتا دیتا ہوں, کراچی سے فون پر بات کر لیں. میں یا برکی ادھر موجود ہوں گے. اچھا, تو پھر اللہ حافظ, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر میں نے بدری سے ہاتھ ملایا اور برکی کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسپتال سے باہر آ گیا. جب میں ہوائی اڈے جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا تو میرے ذہن پر دھند سی تاری تھی. سوچ کا کوئی بھی دھاگا سیدھا نہیں تھا. ایک احساس یہ تھا کہ ڈھلو صاحب پر دھمن کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا, مگر اس کی کوئی فوری وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کیونکہ بدری اپنا پتہ تو پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا تھا. ولایت علی, تاجور اور رشید کو اغوا کر کے اگرچہ ڈھلو صاحب براہ راست میری لڑائی میں شریک ہو گئے تھے, مگر اتنی جلدی میرے دشمن ان تک پہنچ بھی سکتے ہیں, اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ نظر آتا تھا. بدری بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے مجھے وہاں سے ٹہلا دیا تھا. میرا اپنا دل آبی کی اذیتوں نے ڈس لیا تھا. اس کی شے ملتے ہی میں وہاں سے چل دیا. مجھے اپنی حماقت پر پہلے ہی بہت افسوس ہو رہا تھا. میں اگر یوں پاگل ہو کر کراچی سے نہ نکل بھاگتا تو شاید میں آبی کو اپنی کوشش سے اب تک دشمنوں کے نرقے سے نکال لایا ہوتا. اس کی زندگی ہر شے سے مقدم تھی. میں پہلے ہی مجرمانہ نہ سمجھی بلکہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر چکا تھا. میں کچھ اور نہ کر سکتا تو آبی کے لیے وہاں جان تو دے سکتا تھا, مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا اور ڈھلو صاحب وہاں سے بغلے جھانکتے واپس آ گئے. وہ یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ کس کے اشارے اور کس کی اجازت سے پولیس نے آبی کو یوں اتنی آسانی سے کسی کے حوالے کر دیا. حالانکہ سب سے اہم سوال یہی تھا, مگر جس بے پرواہی کا ڈھلو صاحب نے آبی کے سلسلے میں مظاہرہ کیا تھا, اس کی وجہ سے ان کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا تھا. آدمی کو اپنی نفسیاتی الجھنوں کا علم نہیں ہو پاتا. مگر اب میرا خیال ہے کہ اس شام جو میں ڈھلو صاحب کو یوں اسپتال میں مرگ و زیست کے درمیان معلق چھوڑ آیا تھا, تو اس کی وجہ آبی کی طرف سے ان کا وہ اغماس بھی تھا. اگر ان کا کوئی اپنا آدمی یوں پھنس جاتا تو شاید وہ کبھی ایسا نہ کرتے. جب میں کراچی کے لیے ہوائی جہاز میں جا بیٹھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بکھر جاؤں گا. کراچی پہنچتے ہی میں نے مردان شاہ کے ہوٹل کا رخ کیا. مجھے یقین تھا کہ اس سے مجھے مناسب رہنمائی مل سکے گی, مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ہوٹل اپنے ملازم کے حوالے کر کے رمضان کی وجہ سے گاؤں چلا گیا ہے. وہاں سے ٹکرا کر میں اسی بازار کی ایک دکان میں فردوسی بیگم کے فلیٹ پر فون کرنے کے لیے جا گھسا. دوسری طرف ریسیور فردوسی بیگم نہیں اٹھایا. اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور وہ ابھی تک جاگ رہی تھی. میں تکریم کا دوست ہاشم بول رہا ہوں. اچھا, تو یہ آپ ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ لاہور سے. تکریم صاحب کہاں ہیں؟ میں نے آواز دباتے ہوئے کہا. دکاندار کو متوجہ کیے بغیر میں نے جھوٹ بول دیا تھا. وہ تو لاہور چلے گئے. بیچارے بہت پریشان ہوئے. ملے نہیں آپ کو؟ جی نہیں, مجھے ان کا پتہ ہی نہیں معلوم. میں بتا دیتی ہوں, آپ مل لیں ان سے. مل لوں گا, مگر ابھی میرا ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا. اسے آپ کے ہاں ٹھہرنے کو جگہ مل جائے گی؟ گھر میں کون کون ہے؟
میں ہی ہوں، اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر کسی اجنبی کو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے بتائیں کہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی کہ نہیں؟ تکریم صاحب واپس چلے گئے تو اس کے بعد مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ فردوسی کا لہجہ بہت ہی محتاط تھا۔ ٹھیک ہے، صبح میں خود آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور دکان سے نکلتے ہی ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ مجھے اس وقت فردوسی بیگم سے مل ہی لینا چاہیے تھا، اس سے مجھے بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، اس کی اندر کی کنڈی فوراً ہی نیچے گر گئی۔ سامنے فردوسی بیگم کھڑی تھی۔ اپنی تمام تر پروقار شخصیت کا سحر بکھیرتی ہوئی وہ مسکرا دی۔ میں آپ کی منتظر تھی۔ وہ مجھے راستہ دیتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی۔ یعنی آپ کو یقین تھا کہ؟ جی ہاں، آپ کی آواز یہی بتا رہی تھی کہ آپ لاہور سے نہیں کراچی سے ہی بول رہے ہیں۔ میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ کے ماتھے پر شکن تک نظر نہیں آتی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا خیال ہے مجھے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا کیا؟ دیکھیں نا، ہماری وجہ سے تکریم احمد صاحب کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی، حوالات تک کا منہ دیکھ لیا، پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے تکریم صاحب نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ وہ کتنا بھی خوفناک کیوں نہ ہو، میں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں رکھ سکتی۔ مجھے یقین ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے سیدھی اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ بیٹھے، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کپڑے لائے ہیں اس بریف کیس میں کہ میری ساڑی باندھنی پڑے گی آپ کو؟ میرے پاس کپڑے موجود ہیں، میں بدل لوں گا۔ آپ آرام کریں، میں دوسرے کمرے میں لیٹ جاؤں گا۔ آدھی رات ہو گئی ہے۔ میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ پلاؤ پکایا تھا میں نے آج، کچھ شوربہ بھی رکھا ہے۔ یہ نیک کام کر ہی لے تو اچھا ہے، مجھے واقعی بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری اور قمیض کی آستین اوپر اٹھا کر غسل خانے میں جا گھسا۔ جب میں نہا کر تولیہ استعمال کر چکا تو مجھے خوابگاہ میں فردوسی بیگم کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ میرا بریف کیس مجھے دے دیں، میں کپڑے بدل لوں۔ اس نے غسل خانے کا پٹ ذرا سا پیچھے دھکیل کر بریف کیس مجھے تھما دیا۔ میں کپڑے بدل کر خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نے بستر کے سامنے تپائی پر کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا، بستر اور گھر بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں، ایسی کہ آدمی ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ خدا جانے میں نے وہ بات کس لہجے میں کہی، وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں فردوسی بیگم، جو آدمی ان سے محروم ہے اس کی بد نصیبی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں توپیں موت اگلتی ہیں، گولیاں جوانوں کے سینے تلاش کرتی ہیں، اور ایسے کربناک لمحوں میں سپاہی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں، سلگتے چولہوں، نرم گرم بستروں اور بیویوں کی لچکتی شاخوں جیسی باہوں کے تصور میں کھوئے کھوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ایسے میں انہیں مرنا بہت آسان لگتا ہے۔ آپ فوج میں رہ چکے ہیں؟ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہاں جوان کیوں کر ہنسی خوشی جان دے دیتے ہوں گے۔ کھانا کھائیں، ایسی غمناک باتیں نہ سوچا کریں، آپ پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تکریم احمد نے بتایا ہوگا آپ کو؟ نہیں، میرا اندازہ ہے، آپ کو پہلی بار دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوا تھا۔ ہاں، اندر کا دکھ شاید آدمی کے چہرے پر رقم ہونے لگتا ہے، ورنہ میں تو خوش رہنے کی بہت کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے دوست کہاں ہیں وہ پیرزادہ صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، مگر میں نے سنا تھا کہ انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس نہیں پہنچے وہ؟ نہیں، مگر یہ بتائیں کہ اس کی ضمانت کس نے دی تھی؟ میں نے معلوم کیا تھا، کوئی ظہیر صاحب تھے، انہوں نے ضمانت دی تھی ان کی۔ ہاں، سنا تو میں نے بھی یہی ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ظہیر صاحب تھے کون۔ سنا ہے کہ وہ کوئی جعلی آدمی تھا، اس نے پولیس کو اپنا پتہ بھی غلط بتایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں رشوت چلی ہوگی، لمبی رشوت۔ آپ کے دوست کے پاس مال بھی تو بہت ہے، تکریم صاحب بتا رہے تھے کہ 75 لاکھ روپیہ ان کے حساب میں جمع ہے۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ روپیہ اس کے کسی کام نہیں آیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے پلے سے انہوں نے رقم خرچ نہیں کی تو دوسرا کون کر سکتا ہے؟ کوئی بلا وجہ بھلا کسی کی ضمانت دیتا ہے کیا؟ بات یہ ہے فردوسی بیگم کہ میرے دوست کی ضمانت اس کی بدنصیبی نے دی ہوگی، اس کو کچھ اور زخم لگانے کے لیے۔ پیرزادہ اس شہر کے ہجوم میں گم ہو گیا ہے اور میں اس کی تلاش میں لاہور سے واپس آیا ہوں۔ کمال ہے، انہیں رہا ہونے کی فوراً بعد آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، وہ یہاں بھی نہیں آئے۔ میرا خیال ہے اسے ڈاکٹر دھمن نے اپنے آہنی پنجے میں لے لیا ہے۔ کون ہے یہ ڈاکٹر دھمن؟ میں نے ان کا نام پہلی بار سنا ہے۔ تکریم صاحب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟
نہیں تو مگر یہ ہے کون؟ ابھی بتاتا ہوں، پہلے کھانا ختم کر لوں۔ وہ چپ ہو گئی اور میں بھی۔ کھانا مختصر تھا مگر بے حد لذیذ۔ میں نے کھانے سے نمٹ کر منہ دھویا اور پھر بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ فردوسی نے میرے سامنے سگریٹ، ماچس اور راکھ دان رکھ دیے۔ اپنے بستر پر میری موجودگی اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ میں اس کے سامنے ہوں۔ اس نے کمرے سے سب چیزیں اٹھا کر باورچی خانے میں رکھی اور پنکھے کی رفتار تیز کر کے میرے سامنے پلنگ پر یوں بیٹھ گئی جیسے میرا اس کا ازل ابد کا ساتھ ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، وہ بھی جو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ اسے احساس تھا کہ میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا وہ میرے سامنے سے اٹھ گئی۔ میرا خیال ہے میں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کرتی ہوں۔ جی نہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آدمی کون تھا۔ ہمیں بہرحال اس تک پہنچنا ہوگا، مگر آپ پریشان نہ ہو، میں خود اس آدمی کا پتہ لگا لوں گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، بس مجھے یہ رات تو کسی نہ کسی جگہ گزارنی ہی تھی۔ یہاں گزر گئی تو اور بھی اچھا ہوا۔ آپ بس یہ رات کسی جگہ مجھے گزارنے کی مہلت دے دیں، صبح میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے کچھ کہنے کا حق تو نہیں ہے۔ چلیں، میں آپ کو دوسرے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ اٹھی اور مجھے دوسرے کمرے میں پہنچا کر بولی، اگر آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ صبح 4 بجے میں بستر سے اٹھ گیا، بڑی خاموشی سے اس کمرے کو بند کیا اور چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس غمزدہ خانم سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ میں کہتا بھی تو کیا کہتا، مجھے بہرحال وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں ظہیر کا نام تھا۔ مجھے اس سے بہرحال ملنا تھا، مگر ظہیر کا گھر مجھے کہاں مل سکتا تھا؟ ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ میں اس سے جا ملتا۔ میں نے طارق روڈ سے نکل کر بہت آہستگی سے چاروں طرف دیکھا۔ دکانیں بند تھیں اور اکا دکا آدمی ادھر ادھر نکلتے نظر آتے تھے۔ میں چند قدم آگے کو نکلا تو مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ وہ میں نے اپنے لیے روک لی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں پریشان ہو گیا، کیا بتاؤں اسے؟ اچانک مجھے ڈاکٹر ترمذی یاد آ گیا اور میں نے اسے اس کا پتہ بتا دیا۔ وہ زیادہ بہتر تھا۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹر ترمذی کا گھر وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ آدمی مجھے بہت ٹیڑھے میڑھے راستے سے لے کر گیا اور کوشش اس نے یہی کی کہ کرایہ زیادہ بنے، مگر میں نے بھی اسے طرح دے دی اور جو کرایہ بنا اس سے زیادہ ہی دیا۔ وہ خوش ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر گھنٹی بجا دی۔ مجھے کسی گھر میں پہلی بار دروازے پر لگی گھنٹی کو نہیں دبا دینا چاہیے تھا۔ دن اس وقت بس طلوع ہو ہی رہا تھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر ترمذی گھر پر ہے، مگر یہ بات میں فوراً کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ دن کو اجالے میں شامل ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے دوبارہ وہ گھنٹی دبائی نہ جا سکے۔ 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر میں یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اندر کون کون ہے۔ ڈاکٹر ترمذی کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، کوئی بھی ہو سکتا تھا، ایک اردلی، ایک چوکیدار اور کیا کیا کچھ۔ میں پیچھے ہٹا اور ایک بڑے سے قطع زمین پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہرحال وہاں بیٹھ کر یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ ادھر کیا ہے، ادھر جہاں ترمذی رہتا ہے۔ میں کتنی دیر تک وہاں بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت آہستہ آہستہ مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ اب کی بار میں ڈاکٹر ترمذی سے کوئی بات آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد زندگی اجالے میں نہا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر گیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجا دی، مگر یوں کہ مجھے اپنا سارا وجود ہلتا نظر آیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی تیزی سے باہر آیا۔ وہ گھاس کی مٹی سے ذرا ہٹ کر ایک سبز رنگ کی کائی پر چلتا ہوا گیٹ تک آیا تھا۔ اس نے گیٹ کی دائیں ہاتھ کی چرخی گھما دی اور اس کے ساتھ ہی سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ کھل گیا۔ کیا بات ہے جناب، مجھے ڈاکٹر ترمذی سے ملنا ہے۔ فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ دیکھیں، میرا نام افضل خان ہے اور میں ان سے ایک بہت اہم معاملے میں ملنا چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے ایک جگہ اپنا تبادلہ کروانا ہے، اس لیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پر دیکھیں نا، یہ تو دفتری معاملہ ہے۔ جی، بجا فرمایا آپ نے، مگر میں ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہ لیں، یہ اپنی فیس رکھ لیں۔ میں نے اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے 200 روپے رکھ دیے۔ وہ کچھ خوش سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اندر آ جائیں، میں ان سے کہتا ہوں، وہ ابھی اٹھے ہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ اندر بلا کر گیٹ بند کر دیا۔ پھر وہ مجھے کمرے میں پہنچا کر بولا، آپ یہاں بیٹھیں، وہ تیار ہوتے ہیں تو میں آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر نکل گیا۔ کوئی 1.25 گھنٹے بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا
اور اس کے ساتھ ہی ترمزی کا چہرہ میری طرف اٹھا۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دائیں ہاتھ سے میں نے پستول نکال لیا۔ یہ بے آواز چلتا ہے ڈاکٹر، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور مجھے بتاؤ کہ میرا دوست آبی کہاں ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں آ کے وحشی کی طرح پیچھے کو لپکا، مگر میں نے اسے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، میں نے پستول اس کے سینے سے لگا دیا۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ آبی کہاں ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ذرا دیر کے لیے اٹھا اور آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے صرف آبی کا پتہ پوچھتا ہوں، مجھے ہر حال میں آبی کا پتہ چاہیے۔ میں نے اس کے بدن کو آڑ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اس پر کوئی دم جاتا ہے کہ وہ جان دے دے گا، عہد اس نے یہی کر رکھا تھا، مگر وہ جان دینے کا عہد بالکل ہی بیکار چلا گیا۔ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ آبی کو ایک ظہیر نامی شخص پولیس سے چھڑا کر لے گیا تھا، مگر وہ تھا کون؟ میں آپ سے یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ناظم آباد میں رہتا ہے، کوٹھی اس نے بنا رکھی ہے وہاں، اور وہ اس شہر کا بہت کارآمد آدمی ہے۔ مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ پتہ اس کا یہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ترمزی نے مجھے ظہیر کا پتہ بتا دیا۔ دفتر اس کا صدر بازار میں ہے، فون نمبر میں آپ کو لکھے دیتا ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بھول رہے ہیں ڈاکٹر ترمزی، میں آدمی کی جان نکال لیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا دوست آبی؟ میں نے پتہ بتا دیا ہے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ فون تک چلیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ ہاں، یہ بات میں یہاں کسی سے کہہ کر معلوم کر لیتا ہوں، مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ مگر معاملہ پھر وہی ہے، یہ پستول دیکھتے ہیں نا آپ، بہت گڑبڑ ہوگی۔ ہاں معلوم ہے مجھے، آپ خود کسی کو آواز دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پستول کے ساتھ اوپر اٹھایا اور ساتھ لے کر دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ اس حال میں تھا کہ مجھے ایک دم الٹا کر آ کے جا سکتا تھا، مگر میں نے کوشش یہی کی کہ وہ دروازے کے پٹ کے پیچھے رہے۔ میرے لیے بہتر یہی تھا۔ سامنے سے گنجا آدمی گزرا، وہ غالباً اس کا کوئی اندر کا آدمی تھا۔ میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا، ذرا فون ادھر لے کر آؤ، ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، جلدی لانا۔ وہ فوراً ہی پیچھے مڑ گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون اٹھا رکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اس میں سے فون کو اندر لے لیا۔ ترمزی اس لمحے پٹ کے پیچھے ہی رہ گیا تھا اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ ہاں ڈاکٹر، اب اس پر وہ نمبر ڈائل کرو۔ اس نے انکار کر دیا، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کو دوسری طرف سے فون ملنے پر عجیب طرح کی پریشانی لاحق ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کن حالات میں وہاں فون کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، تم بیٹھ جاؤ، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور پستول اس کی طرف اٹھا کر میں نے فون ایک ہاتھ سے گھما دیا۔ دوسری طرف سے بات ہوئی، کوئی عورت بول رہی تھی، یہاں ظہیر صاحب رہتے ہیں؟ ہاں، وہ یہاں ہی ہیں۔ پر آپ کون صاحب ہیں؟ جی میں ان کا دوست افضل خان بول رہا ہوں، ذرا ان کو فون دیں۔ وہ فون چھوڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد فون پر ظہیر صاحب تھے۔ کیا حال ہے حضور؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں ڈاکٹر دھمن کا دوست ہوں افضل خان۔ وہ آبی کہاں ہے اس وقت؟ اوہ، تو یہ بات ہے، لا حول ولا قوت، مجھے کیا پتا کون ہے وہ، اور ڈاکٹر دھمن کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، میں آج ہی آپ سے ملتا ہوں، بہت مزے کے آدمی ہیں آپ، مگر سوال یہ کہ آپ کس چیز سے رام ہوتے ہیں؟ شٹ اپ، میں کسی ڈاکٹر دھمن کو نہیں جانتا۔ حد ہو گئی، کمال ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر ترمزی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے یہ۔ تو تم یوں نہیں مانو گے؟ میں نے اپنا پستول پیچھے ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے گلے پر رکھا اور وہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ دوسری بار اس نے نہیں کی ہی نہیں، یہی بہتر تھا، مجھے اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا، وہ اسی قابل تھا۔ فون میں نے اسی وقت اس گنجے آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ آس پاس ہی پھر رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے یہ سوچا کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اس آدمی کو وہاں سے لے جا کر ظہیر کے سامنے رکھ دوں، مگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چاروں ناچار مجھے ایک اور بہانہ تراشنا پڑا۔ میں نے پستول فوراً ہی جیب میں رکھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں شور مچا دیا کہ ترمزی بہت سخت بیمار ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی اور بیٹا تیزی سے وہاں آ گئے، 2 نوکر بھی ادھر ہی تھے۔ وہ جو مجھے گیٹ سے اندر لایا تھا سخت پریشان تھا، اور جو مجھے فون اندر پکڑا کر گیا تھا وہ بھی۔ وہ سب کے سب سخت حیران تھے کہ کیا ہو گیا ترمزی صاحب کو۔ ویری سوری،
انہیں کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن خدا خیر کرے۔ تو پھر انہیں اسپتال لے چلیں، گاڑی تو گھر میں موجود ہے۔ چلیں پھر، دیر کس بات کی ہے، میں تیار ہوں۔ میں نے ترمزی کی لاش کو ہاتھ لگایا۔ فوراً ہی وہ سب اس کے گرد ہو گئے اور اسے لے کر گیراج کی طرف چل دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کو گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ اب معاملہ دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے جانے کا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے خود ساتھ لے جاتا ہوں، آپ دوسری گاڑی میں آ جائیں، کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ میں نے مشورہ دیا، ہاں یہ بہتر رہے گا، آپ انہیں فوراً ساتھ لے جائیے۔ اس کی بیوی نے کہا اور دوسری گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں نے اپنی گاڑی ان سے پہلے باہر نکالی اور کچھ ہی دیر بعد میں ان کی گاڑی سے اپنی گاڑی کو خاصا آگے لے گیا۔ اسپتال کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا، لڑکا میری رہنمائی کر رہا تھا۔ چوک میں پہنچ کر گاڑی بائیں ہاتھ کو آگے نکلنی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسری گاڑی مجھے خاصے فاصلے پر نظر آئی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی تو وہ مجھے بہت ہی بھولا اور معصوم نظر آیا۔ والد کی پریشانی نے اس کو سخت بوکھلا دیا تھا، مگر میں تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کار روک کر اس کا دروازہ ذرا سا کھولا اور لڑکے سے کہا، ذرا جلدی سے سامنے والی دکان سے پان لے آؤ، میری طبیعت بھی کچھ خراب ہو رہی ہے۔ جی اچھا، بس ابھی میں آیا 1 سیکنڈ میں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور دکاندار کو پیسے دینے لگا۔ میں نے اس عرصے میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ میری رفتار 60-70 میل فی گھنٹہ ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی بہت آگے لے جا کر دائیں ہاتھ موڑی اور آہستہ آہستہ بس کو ہاکس بے کی طرف لے گیا۔ مجھے یہ احساس ستا رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ غلط قسم کے آدمی سے مل سکتا ہوں، مگر خیریت یہ ہوئی کہ وہ معاملہ بس چلتا ہی رہا اور میں ہاکس بے پہنچ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ معاملہ یہ تھا کہ میرے پیچھے ایک لاش پڑی تھی کہ مجھے اس کو وہاں کسی جگہ اتارنا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ وہاں کسی بھی جگہ سے کوئی آدمی سامنے نہ آئے۔ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ خاصے فاصلے پر وہاں مجھے ایک ہٹ نظر آئی۔ وہ بالکل ہی بیکار اور بے جان ہٹ تھی۔ کم از کم اس کے پاس جا کر تو مجھے یہی محسوس ہوا۔ میں نے اس ہٹ کے پاس جا کر گاڑی روکی اور ہٹ کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ سامنے لے جا کر اس کا ایک پٹ کھول دیا۔ وہیں سے میں نے ڈاکٹر ترمزی کی لاش جیسا معجزہ اٹھا کر ہٹ کے برآمدے میں ڈال دیا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے گاڑی سنبھالی اور اسے چلاتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب میں شہر واپس آیا تو وہاں ہر شے جوں کی توں موجود تھی، صرف ایک ڈاکٹر ترمزی وہاں ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ بہت بری بات تھی، ایسے اچھے ڈاکٹر کا وہاں سے یوں غائب ہو جانا کسی بھی طرح اچھا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے اس کو تالا لگایا اور اس کی چابی جیب میں رکھ کر میں صدر بازار کی طرف چل دیا۔ میں کار کی وجہ سے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوشش میری یہ تھی کہ میں جس قدر جلدی ممکن ہو سکے فوراً ہی صدر بازار جا پہنچوں، مگر معاملہ کچھ گڑبڑی تھا۔ فاصلے کا مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں احتیاطاً ایک ٹیکسی لے کر اس میں بیٹھا اور صدر بازار جا پہنچا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ دکانوں کو نہ دیکھوں، وہ جگہ دیکھوں جہاں سے مال بن کر بازار پہنچتا ہے۔ میرے لیے وہ دفتر زیادہ بہتر تھے کیونکہ میرا مال وہیں بنتا تھا۔ میں نے ایک دکان کے اندر جا کر بڑے مہذب طریقے سے انہیں اپنا مطلب سمجھایا کہ میں کسی جگہ فون کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی وہ کوئی تڑی والا تھا۔ اس نے مجھے یوں تلکا دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اچھا صاحب، آپ کی مہربانی، میں نے اس کی طرف سے پیٹ کر کے کہا اور باہر آ گیا۔ ذرا آگے نکلا تو مجھے ایک جگہ فون نظر آیا۔ وہ فون کسی آدمی نے بس اکڑ دکھانے کے لیے لگا رکھا تھا تو وہ بہت معمولی آدمی، کپڑے کے تھان بیچتا تھا، مگر تھا اچھا۔ میں نے اس سے اپنی غرض ظاہر کی تو وہ بولا، آئیے صاحب، یہ فون کس لیے ہے؟ وہ اچھا آدمی تھا اور فون کے پیسے بھی کم چارج کرتا تھا۔ میں نے اس سے فون لے کر ظہیر کا نمبر ڈائل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دفتر پہنچ چکا ہے۔ کون صاحب ہے؟ ارے بھائی، میں مرشد علی ہوں، ایک کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اچھا، ذرا ہولڈ کریں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے کسی سے بات کی اور اس نے مجھ سے فون ملا دیا۔ کہیے جناب، کیسے زحمت فرمائی؟ دیکھیں، میں ایک کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، اجازت ہو تو ابھی آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، آ جائیں ابھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا، مگر میں تو اس سے فون پر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ دفتر کہاں ہے جہاں سے اس کے گھر پانی جاتا تھا۔ میں نے پھر فون گھمایا۔ ہیلو جناب، مجھے اپنے دفتر کا ایڈریس تو سمجھائیں، میں تو بس بھول بھلائیوں میں پھنس گیا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے دفتر فورن ایکسچینج لمیٹڈ، آپ ابھی آ جائیں۔ مگر یہ ہے کہاں؟ یہ حبیب بینک ہے نا، اس سے آگے آپ آئیں گے تو تھوڑی دور بائیں ہاتھ پر یہ دفتر ہے۔ اس آدمی نے کہا، شکریہ جناب۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور اس آدمی کو 5 روپے دے کر میں بھول ہی گیا کہ اس سے کچھ لینا بھی ہے۔
وہ مجھ سے پوچھتا ہی رہا مگر میں آگے بڑھ گیا۔ اس آدمی کو جس نے مجھے ایک شلوار قمیض اور اس پر ایک عمدہ قسم کی اچکن کے ساتھ دیکھا تھا، میں بہت عجیب و غریب آدمی نظر آیا ہوں گا۔